السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو کاسنی کے متعلق بتائیں گے۔ کاسنی زمانہ قدیم سے غذا اور دوا کے طور پر مقبول چلی آتی ہے۔ یورپ کے جنگلوں میں خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ وہاں پر جنگلوں میں خود اگنے والی کاسنی کو امراض تنفس کے علاج میں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ وہاں کے حکما اب بھی جنگلی کاسنی کا شربت کے نام سے فروخت کرتے ہیں، جسے بچوں کو کھانسی کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں، بھارت میں بمبئی اور دکن کے علاقوں میں جانوروں کے لیے چارہ کے طور پر کاشت کی جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو برسیم، جسے برسین بھی کہتے ہیں، برسیم بھی کہتے ہیں، گھاس ہوتی ہے خاص قسم کی، اب اس کا بہت موسم ہے، سردیوں میں اسے جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی کاسنی کے پتے ہوتے ہیں، کاسنی کا بیج شامل ہوتا ہے، اور الگ طور پر بھی یہ کاسنی کاشت کی جاتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں اس کے بیج 1.25 فٹ اور بمبئی میں 6 انچ کے فاصلہ پر بوئے جاتے ہیں۔ فصل 6 ماہ میں پک کر تیار ہوتی ہے۔ اس کے تازہ پتے سلاد کے طور پر بھی بعض علاقوں میں کھائے جاتے ہیں۔ کاسنی کے پتے، پھول، بیج اور جڑیں دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کے ہل سے جڑیں کھودنے کے بعد انہیں 14 دن تک کھیتوں میں رکھا جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ رکھیں تو وہ سوکھ کر خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ جڑوں کو دھوپ میں سکھا کر اور کڑھائیوں میں بھون کر پیس کر کافی میں ان کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ ایسی ملاوٹ شدہ کافی کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ یوں کہ پاؤڈر کو پانی کے گلاس میں ڈال دیں۔ کافی ہلکی ہونے کی وجہ سے پانی کے اوپر کی سطح پر تیرتی رہے گی، جبکہ کاسنی کے جو جڑیں کاٹ کر کافی میں ملائی جاتی ہیں وہ پانی میں نیچے بیٹھ جائیں گی۔ عرب میں اسے ہندبا کے علاوہ عرف عام میں بذر اللہ کہتے ہیں، کیونکہ احادیث میں اس کی خاصی تعریف مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کاسنی موجود ہے، کیونکہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس کاسنی پر نہ گرتے ہوں۔ اسی بات کو محمد احمد ذہبی رحمہ اللہ نے ابو نعیم ہی کے حوالے سے یوں بیان کیا ہے، کاسنی کھاؤ مگر اسے جھاڑو مت، کیونکہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کی قطرے اس کاسنی پر نہ گرتے ہوں۔ محمد بن ابو بکر نے ہندبا کی تعریف میں 3 احادیث نقل کی ہیں، جن کے بارے میں ان کا قیاس مرفوع ہونے کا ہے۔ فرماتے ہیں، مفہوم ہے، کاسنی کھاؤ اور اس کے پتوں کو مت جھاڑو، کیونکہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس کاسنی پر نہ گرتے ہوں۔ اس طرح ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ مفہوم حدیث ہے، جس نے کاسنی کھائی اور سو گیا، اس پر جادو اور زہر بھی اثر انداز نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث کا مفہوم سن لیں، کاسنی کے پتوں میں سے ایسا کوئی پتا نہیں جس پر جنت کے پانی کے قطرے نہ گرتے ہوں۔ محدثین کرام کا اصول ہے کہ وہ حسن اور صحیح احادیث کے علاوہ دیگر پر توجہ نہیں دیتے۔ محدثین کرام کا اصول ہے کہ وہ حسن اور صحیح احادیث کے علاوہ دیگر احادیث پر توجہ نہیں دیتے، مگر یہاں کیفیت یہ ہے کہ ایک ہی بات 5 مختلف ذرائع سے موصول ہو رہی ہے۔ جب ایک بات کو 5 مختلف راوی اپنے اپنے انداز میں روایت کر رہے ہیں تو یہ بات ہم سب کو تسلیم کرنا پڑے گی۔ ان احادیث کی وجہ سے اسے حسن کہنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی خاص بیماری یا حالات میں تو تجویز نہیں فرمایا، بلکہ اس کی اہمیت کے باب میں اتنی بات بتا دی کہ جنت سے پانی کے قطرے روزانہ
اس کاسنی پر گرتے ہیں۔ اس ارشاد کے جو معنی ایک عام قاری کو سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ کہ اس کے استعمال میں برکت ہے، اسے جس کیفیت میں بھی استعمال کریں مفید ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک سینکڑوں طبیب، سینکڑوں حکماء، سینکڑوں اتباع نے ہر قسم کی بیماریوں میں کاسنی کے بیج، کاسنی کی جڑیں اور کاسنی کے پتوں کو آزمایا ہے، مفید ہی پایا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ محدثین کے مشاہدات یہ ہے کہ کاسنی کے پتوں کا رس نچوڑ کر بچھو کے کاٹنے کی جگہ پر لگائیں، درد سے آرام آ جاتا ہے۔ اس کے پتوں کا رس آنکھوں میں ڈالنے سے موتیا کو فائدہ ہوتا ہے۔ آنکھ کی سفیدی سے مراد موتیا بند بھی ہو سکتا ہے، اور آنکھ کے سامنے والے سیاہ حصہ کے اوپر آنے والی سفیدی، جسے اردو میں پھول اور پنجابی میں چٹا کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پرانے حکماء نے اس کے پتے کوٹ کر آنکھ کے اوپر پلیٹس کی صورت باندھے ہیں اور اس کے پتوں کو عرق گلاب میں کھرل کر کے سلائی کے ساتھ آنکھوں میں لگایا ہے، لیکن محدثین کاسنی کی جڑ کے پانی کو آنکھ میں لگانے کی تجویز زیادہ دیتے ہیں۔ کاسنی مزاج کو درست کرتی ہے، یہ گرمی میں حدت پہنچاتی ہے اور سردی میں ٹھنڈک قابض ہے، اور آنتوں میں جلن کو رفع کر کے ٹھنڈک دیتی ہے، معدہ کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر اس کے پتوں کو پکا کر سرکہ کے ہمراہ کھایا جائے تو پیٹ کی جملہ بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے پتوں کو کاٹ کر ورم والے مقام پر باندھیں تو سوجن اور خاص طور پر جوڑوں کے دردوں کو رفع کرتی ہے، جگر اور مرارہ کے سدے کھولتی ہے، خون کی نالیوں سے رکاوٹ دور کرتی ہے۔ جگر اور اس کی نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے اگر یرقان ہو گیا ہو تو اس کے پتوں کا پانی بڑا مفید ہے۔ اسی غرض کے لیے اگر اسے راز اور کھجوروں کے ساتھ ملایا جائے تو فوائد اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے پتوں کو دھو کر استعمال میں لانا جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتوں پر جنت کے پانی کے گرنے کی اطلاع دی ہے۔ ہمہ قسمی زہروں کے اثرات کو زائل کرنے میں کاسنی دوسری ادویہ سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایک نسخہ کے مطابق اگر اس کے پانی میں زیتون کا تیل ملا لیا جائے تو یہ ہر قسم کے زہروں حتیٰ کہ سانپ کی زہر کا بھی علاج ہے۔ کاسنی کے پتے قبض کو رفع کرتے ہیں، ان کو چبانے سے منہ سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ 9 ماشا پتے یا پھول سرد پانی کے ساتھ کھانے سے اندر سے آنے والا خون بھی بند ہو جاتا ہے۔ یہ کاسنی کھانسی کے لیے بے حد مفید ہے، لیکن پیٹ میں نفخ یا جگر میں خرابی کے ساتھ اگر کھانسی بھی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی اور دوائی ہے ہی نہیں۔ اگر پیٹ میں سوزش ہو تو جو کے ہمراہ زیادہ مفید ہے، اسہال، پیچش اور خون کے دستوں کو روکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی سونف اور تخم کشوس شامل کر لیں تو فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض حکماء اس نسخہ میں سرکہ کی سکنجبین یا شربت بزوری میں شامل کرتے ہیں۔ امراض جگر اور مرارہ میں کاسنی کی ہر شکل نہ صرف کہ مفید ہے بلکہ سدے اور رکاوٹیں کھول دیتی ہے۔ استسقاء میں مفید ہے، جس کا پیٹ بڑھ گیا ہو، گردوں اور پیشاب کی نالیوں سے رکاوٹوں کو دور کرتی ہے، اس لیے مدر البول ہونے کے علاوہ پتھری کو بھی نکالتی ہے۔ کاسنی کے ہرے پتوں کا پانی سرکہ اور سندل ملا کر ماتھے پر لگانے سے گرمی کا سر درد جاتا رہتا ہے۔ یہی مرکب پتی اچھلنے اور گرمی دانوں کے لیے تھوڑا سا پانی ملا کر لگانے سے فوری فائدہ کرتا ہے۔ پتوں کے جشاندوں میں سرکہ اور نمک ملا کر غرارے کرنے سے منہ کی سوزش اور گلے کی سوجن جاتی رہتی ہے۔ کاسنی کے بیج پیس کر سندل اور سونف کے ساتھ ابال کر شربت بنفشک کے ساتھ پینے سے رات کو نیند خوب آتی ہے۔ اسی نسخہ سے پتا کا صفرا زائل ہوتا ہے اور منہ سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔
کاسنی کارک گردوں اور معدہ کی سوزش کے لیے مفید ہے۔ یرقان کے امراضوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کے پینے سے پیشاب کے ساتھ آنے والا خون بھی بند ہو جاتا ہے۔ سوزاک کے مریضوں کے لیے کاسنی کارک بے حد مفید ہے۔ پرانے ڈاکٹر، پرانے حکما جنگلی کاسنی کی جڑوں کے جوشاندہ کو امراض معدہ و امعاء میں اکسیر قرار دیتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔